الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، یکا یک طاق کعبہ پر ایک چراغ ہاشمی آیا، بشارت دیتے رہے آدم سے عیسیٰ تلک انبیاء سارے، نبوت جس پہ ناز کرتی تھی وہ نبی آخر الزمان آیا۔ مرکز اہل سنت والجماعت کے طلباء اکرام و علماء اعظام، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور اسی سلسلہ کی آخری کڑی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سامعین محترم، آج کا میرا گفتگو کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ توجہ رکھیے گا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو ایک علاقے کا نہیں، ہم نے آپ کو ایک قبیلے کا نہیں، ہم نے آپ کو ایک قوم کا نہیں، ہم نے آپ کو ایک ملک کا نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر تمام جہانوں کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر عالم ارواح ہے، عالم ارواح میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باعث رحمت ہے۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام ارواح کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد عہد الصلیہ پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رازق نہیں ہوں؟ اس سوال کا جواب دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے، بلا شہدنا، کیوں نہیں میرے الہ، آپ ہی ہمارے حقیقی الہ ہیں، آپ ہی ہمارے رازق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں۔ مفسرین نے لکھا اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس سوال کا جواب نہ دیتی، قیامت تک تمام ارواح اسی حالت میں رہتی۔ اگر عالم دنیا کی بات کی جائے تو عالم دنیا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باعث رحمت ہے۔ کفار مکہ آپ کو کہتے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو کہیں اپنے رب کو ہم پر عذاب نازل کریں۔ رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب پیغمبر تیرے رب کو یہ گوارا نہیں جس امت میں، جس قبیلے میں، جس علاقے میں اس کا حبیب پیغمبر موجود ہو وہاں پر اپنا عذاب نازل کرے، نانا۔ اگر دیکھا جائے عالم برزخ کی بات کی جائے، عالم برزخ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باعث رحمت ہے۔ سوال کیا جائے گا من نبیوں کا، جب تک اس سوال کا جواب نہیں دیں گے جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا، جب تک اس سوال کا جواب دے کر محمد النبینا کا اقرار نہیں کرو گے جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ نجات کا سبب بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر عالم آخرت کی بات کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔
عالم ارواح میں نفس و نفسی کا عالم ہوگا، تمام لوگ، تمام امتیں کبھی ایک نبی کے پاس جائیں گی، کبھی حضرت آدم کے پاس، کبھی حضرت موسیٰ کے پاس، کبھی حضرت عیسیٰ کے پاس، بالآخر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ اپنے رب تعالیٰ سے سفارش کیجئے کہ حساب شروع فرما دیں۔ جامع ترمذی کی روایت موجود ہے، رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس دن ایسی مدح اور ایسی تعریف کروں گا جو اس سے پہلے کسی کان نے سنی نہیں ہوگی، کسی دل و دماغ نے سوچی نہیں ہوگی۔ آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، گڑ گڑائیں گے، بالآخر اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل توتا، میرے محبوب پیغمبر تو مانگ، تجھے کیا چاہیے تو مانگ، تو سی مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو اتنا وسیع ہے کہ اس کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، تو پھر یہاں پر میں وہی کہوں گا جو آج سے کئی سال پہلے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر وما علینا الا البلاغ المبین۔